بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں لکھا ہے حضرت جی السلام علیکم، عرض کرتا رہتا ہوں ہمارے شیخ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں اور صوفی مقبول نقشبندی دام برکات عالیہ لاہور میں ہوتے ہیں، ان کو اپنے بزرگوں کی طرف سے سلسلے کی اجازت ملی۔ تو کچھ احباب ان سے بیعت کا تعلق قائم کر لیا، پھر وہ اپنے سر کی خدمت میں حاضری ہوتے تو ادب سے کہتے ہیں حضرت جی، حضرت جی کہتے ہیں، حضرت جی، حضرت جی۔ اور صوفی مقبول صاحب دامہ برکات عالیہ وہ فرمانے لگے کہ میں پریشان ہوتا، میں تو حضرت جی نہیں ہوں لیکن یہ مجھے حضرت جی کہہ رہے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں یہ مجھے حضرت جی کہہ رہے ہیں۔ دیکھو اسم کی جو روحانی الجھنیں ہوتی ہیں ان میں اپنے شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر اپنے شیخ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ بڑگرام کے علاقے کے تھے، ان کے اپنے شیخ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا، لوگ مجھے حضرت جی کہتے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے، فرمایا خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، یاد رہا، خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، خود حضرت جی نہ بنو، خود تو یہی سمجھو کہ میں ان کا خادم ہوں، یاد رہا۔ اللہ نے ہمارے ذمے ان کی خدمت لگائی ہے، اللہ سکھانے کی خدمت لگائی ہے، لیکن ان کو کہنے دو کیونکہ ان کو جو کچھ ملے گا ادب سے ملے گا، ہاں اپنے شیخ کے ادب سے احترام سے ملے گا، یاد رہا۔ اس لیے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اپنے استاد سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے 50% استاد کا ادب ہو اور 50% طالب علم کی محنت ہو۔ اپنے استاد سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے 50% استاد کا ادب ہو اور 50% طالب علم کی محنت ہو تو استاد سے فیض مل جاتا ہے، لیکن فرمایا اپنے شیخ سے فیض حاصل کرنے کے لیے 100% ادب کی ضرورت ہے۔ وہاں پر بس ادب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شیخ کے دل میں ناگواری ہو۔ ہم تو خیر طالب علم ہے، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں، جو مرضی کر رہے ہیں کہہ لیں، لیکن جو واقعی شیوخ ہیں، یاد رہا، تو ان کا تو بھائی جہاں تک ہو سکے ہے ان کا ادب و احترام ہے، جہاں تک ہو سکے بجا لانے کی کوشش کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔
بیت مستحب ہے. ہاں میں نے تھوڑی سی مجلس رکھی ہے، ہمارے کچھ طلباء بھی ہیں وہاں پر، تب میں چلو یہ بھی مجلس میں شریک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ بھی ان کا سبق ہے الحمد للہ. ہاں اب پوچھ رہے ہیں بیت مستحب ہے اور اصلاح فرض ہے. میں سوچتا ہوں جب اصلاح فرض ہے تو اس کے حصول کا ذریعہ یعنی بیت مستحب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کسی شیخ کامل کی بیت کے بغیر بھی اصلاح ہو سکتی ہے؟ تو کوئی حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا بیت مستحب ہے یادنا، لیکن اپنے اخلاق کی اصلاح یہ فرض عین ہے. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بیت توبہ کا نام ہے. یہ مہمان تشریف لاتے ہیں، ان کی برکت سے ہماری بھی توبہ ہو جاتی ہے. ہاں مجرموں کے اپنے اپنے مبارک انداز میں بیت مستحب ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہے. اور اصلاح فرض عین، اپنے اخلاق کی اصلاح فرض عین ہے. اور یہ اپنے اخلاق کی اصلاح میرے حضرت فرمانے لگے دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات. پہلے جو 4 شعبے ہیں یعنی عقیدے کا ٹھیک ہونا، عبادات کی لائن کا ٹھیک ہونا، معاملات لین دین، معاشرت آپس میں رہن سہن، فرمائے ان میں اصلاح اپنے بزرگوں کی دینی کتابیں پڑھنے سے بھی ہو سکتی ہے، واعظ و نصیحت کی مجالس میں شرکت کرنے سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو اخلاق کی اصلاح ہے نا، اخلاق کی ہے. اخلاق میں سنت اللہ یہی ہے کہ اس میں شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ گہری باتیں ہوتی ہیں، جب تک اپنے شیخ کا سایہ نہ ہو تو رہنمائی کرنی، ان پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمہ اللہ تعالی. مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی مدینہ منورہ میں گئی. 6 سال وہاں پر طلباء کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. تکرار کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. مدینہ منورہ میں 1 سال، مکہ مکرمہ میں، ریاض شہر میں، ان تمام شہروں میں اللہ تعالیٰ نے طلباء کی خدمت کی تکرار کی توفیق عطا فرمائی. جب پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں دورہ ہوا تو شوق میں دورہ کروا دیا. اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. وہاں دیکھو یہ جو کھلا ماحول ہے نا ہمارے پاکستان میں، پڑھنے پڑھانے کا کھلا ماحول، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. وہاں پر جو ہمارے مدارس کی یہ ترتیب ہے، اس ترتیب کے ساتھ کھلے ماحول میں نہیں پڑھ سکتے اپنا. وہ تو بس وہاں پر نہ پھر ہمارے اکابی حضرات ہیں، انہوں نے بس گھروں میں کچھ چھپا کے کچھ سلسلے شروع کر رکھے تھے. مجھے یاد ہے وہاں دورے میں طلباء آتے تو چھپا کر کے دو کر کے آتے، دو کر کے ہیں دورے میں شریک ہونے کے لیے. بس 10 یا 15 20 کے آس پاس طلباء ہوتے ہیں. مجھے احساس ہوتا ہے، میں نے دیکھو یہ اللہ کتنا بڑا انعام ہے. کھلے ماحول میں ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. یہ ہمارے اکابر حضرات کی قربانیوں کا صدقہ ہے اور ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے.
اپنے بڑوں کی قدر کرنی چاہیے آپ نے. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو پہلے سال تو دورہ ہو گیا, اگلے سال میں حج کے سفر پر حاضر ہوا. تو اگلے سال میں مکہ مکرمہ میں تھا, تو میرے اوپر نے خوف والی حالت ہے. بس یہ تھا کہ ہم کون ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں کچھ جھگڑی لگانے والے ہیں, یہ کوئی ہے یعنی اقتدار کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں. پہلے سے جو حضرات خدمت کر رہے ہیں بس انہی کی شان ہے. ہم تو یہ ہے کہ بس مدینہ منورہ میں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام پیش کریں, آگے آپ بار ہے اس میں سلام پیش کریں, اور اپنے اور درود شریف پڑھیں, اور اپنے نیک اعمال کریں. پڑھنے پڑھانے کے خیر کے سلسلے جو حضرات پہلے سے کر رہے ہیں وہ انہی کی شان ہے. میرے اوپر نے یہ خوف والا غلبہ ہے. اب جو ہے اب پریشان, اب میرے حرکت کا میرے اوپر سایہ تھا. تو میں نے پھر اپنے یہ جو حالت تھی, دل کی حالت تھی, اپنے شیخ جامع شفیع اشرف الحدیث رسول صلی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں بھیجی. کہتے ہیں یہاں پہلے تو شوق والی کیفیت تھی, اب دل پر خوف کا غلبہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں, یہ سلسلہ شروع کریں یہاں پر. تو حضرت فرمانے لگے کہ یہ خوف والی حالت بہتر ہے, یعنی خدمت نہیں کرنی چاہیے. حضرت فرمانے لگے یہ خوف والی حالت بہتر ہے, یعنی خدمت نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھو یہ نفس کے خلاف ارتقا لگا رہا ہے, تھوڑی سی ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی, لیکن پھر دل بالکل مطمئن ہو گیا. میں کہ میرے حضرت نے فرما دیے, اب بس اب میں نے بالکل ہم نے وہ ارادہ ختم کر دیا. بس اب مدینہ منورہ جائیں گے, بس وہاں پر اپنا اور جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں اللہ ان کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, لیکن وہاں پر کوئی طلباء کے پڑھانے کا سلسلہ, کوئی تکرار کا سلسلہ وہ نہیں کرنا ہے. تو پھر کچھ دوسرے سے کچھ ساتھی ایسے تھے کہ جنہوں نے پہلے سے نہ کچھ تکرار کا ارادہ کر رکھا تھا. ہمارے بھائی مولانا عاطف صاحب ہیں, تو ان کو جب معلوم ہوا کہ حضرت نے منع کر دیا ہے, انہوں نے وہیں سے پھر مدینہ منورہ سے یا مکہ مکرمہ سے ہمارے بھائی مفتی علی رضا صاحب ہیں, جہاں مدرسہ محمدیہ کے وہاں کے استاد بھی ہیں, اور مولانا سعد اللہ صاحب تھے, ان کو پیغام بھیجا کہ آپ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے حضرت سے عرض کریں. تو وہ آپ کے فرمانے پر انہوں نے بالکل دورے کا ارادہ ترک کر دیا ہے, لیکن کچھ یہاں طلباء ہیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں, اگر آپ خوشی سے اجازت دے دیں تو شاید وہ شروع کر لیں. تو بہرحال سے ہمارے مفتی علی رضا صاحب یہ حضرت کی خدمت میں گھر پر حاضر ہوئے, حضرت سے عرض کی تو وہ آپ کے فرمانے پر تو بالکل ارادہ ترک کر دیا, لیکن کچھ طلباء ہیں مدینہ منورہ کے, وہ انہیں پڑھنے کا ارادہ کر رکھا ہے, اگر آپ اجازت دے دیں گے تو وہ شروع کر لیں گے, اگر آپ اجازت نہیں دیں گے وہ شروع نہیں کریں گے. حضرت جب ہے بس یعنی حضرت سے پوچھنے پر میں حضرت بڑے خوش ہوئے, فرمانے لگے میں اجازت دیتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ جب بھی گنبد خضرا پر حاضری ہو سب سے پہلے میری طرف سے حضور کی خدمت میں سلام پیش کرنا ہے, ورنہ اجازت نہیں ہے. میں نے پھر دوبارہ پیغام بھیجا وہیں سے, میں نے کہا حضرت ایک آپ کی اجازت ہے اور ایک آپ کی خوشی ہے, اگر خوشی سے اجازت ہو تو کہ حضرت پھر خوش ہو کر فرمانے لگا میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں, لیکن شرط وہی ہے کہ جب بھی گنبد خضرا پر حاضری ہو سب سے پہلے میری طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے سلام پیش کرنا ہے. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. پہلے بھی شاید معمور گنج حضرت نے فرما دیا, اور بھی کیا کافی حضرات الحمدللہ, اور سب کی طرف سے الحمدللہ. پھر خاص طور پر پھر ہر ایک پہلے نام لے کر سلام پیش کرتا ہوں, اور بھی اپنے کافی حضرات کا, طلباء کا, سب کا الحمدللہ, اپنے نیک اساتذہ کا سب کا جیسے موقع ملتا ہے سلام پیش کرتا ہوں. الحمدللہ.
تو پھر حضرت نے میں کہ اب حضرت اجازت مل گئی، اب اس میں یا کرنا، اب اس میں کوئی نفس کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا ہے۔ جب بڑوں نے اجازت دے دی اس میں، اب پہلے کوئی نفس کا حصہ شامل ہو رہا تھا نہیں، تو کوئی شوق اگلا کہیں بھرنسی کا لگا دیا کہ خدمت نہیں کرنی، اب بالکل وہ یہ ٹیکا تھا نفس کے اوپر ہے، لیکن وہ تو بہت ہی توبہ تھوڑی سی طبیعت میں چبھ محسوس ہوئی، لیکن فوراً بعد میں اطمینان الحمد للہ۔ وہ چبھن بھی غیر اختیاری ہوتی ہے نا، نفس کے خلاف جو کچھ ہم بات ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقت میں فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے میرے حضرت سے اصلاحی تعلق قائم کرتے تو حضرت بھی ہمارے دو قسم کے تعلق، ایک ہے کہ اصلاح کا تعلق، ایک ہے بیت کا بھی اور اصلاح کا بھی تعلق۔ بعض ساتھی ایسے تھے کہ حضرت سے بیت بھی تھے اور ہیں اور اصلاحی تعلق بھی تھا، بعض ایسے تھے، بعض ایسے حضرات اپنے دوسرے شیوخ سے ان سے بیت کا تعلق، اور میرے حضرت سے اصلاحی تعلق تھا، ان کا اصلاحی تعلق ہم تو حضرت اصلاح کے سلسلے میں ان کو پھر ان کو تبلیغ دین کا مطالعہ کرواتے، جیسے بیت پر حضرات ان کو بھی کرواتے، ان کو پھر وہی اصلاح کی لائن میں وہ چلاتے الحمدللہ۔ تو یوں بھی ہیں کئی حضرات ایسے تھے جنہوں نے حضرت سے صرف اصلاحی تعلق قائم کیا اور اپنی اصلاح کے سلسلے میں فائدہ حاصل کیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں ہے یہ مستحب عمل بیت توبہ مستحب، یہ تعلق ہے تعلق، لیکن آگے یہ جو مستحب چیز ہے یہ بھی فرض تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے الحمدللہ، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ یا اللہ، کسی بزرگ کے قبر میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ قبر پر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی قبرستان میں جائیں، وہاں پر نا ایک طریقہ یہ ہے یعنی قبلے کی طرف آپ پش کر لیں اور میت کی طرف آپ کا منہ ہو، میت کے چہرے کے سامنے آپ کا منہ ہو، تو ان کے آپ نے وہاں میت کے قریب کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کھڑے ہو کر آپ وہاں پر ایصال ثواب کر لیں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ قصور میں ایک جگہ حاضری ہوئی، ایک بزرگ ان کی قبر پر حاضری ہوئی، حضرت شاہ صاحب منہ میں کھڑے ہو کر وہاں پر یعنی پہلے سلام کیا اور پھر وہاں ایصال ثواب کیا ہم نے۔ وہ تو حضرت حکیم علومت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا، ایصال ثواب گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، قبرستان میں جا کر ایصال ثواب کرنے کی کیا حکمت ہے؟ حضرت فرمانے لگے جب قبر کے قریب کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، سورۃ یاسین شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو مردے کو ذکر سے انس حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات انبیاء کے ساتھ ہی خاص نہیں، عام مومنین بھی سنتے ہیں۔ ہر کے الفاظ یہ دیا کرنا۔ حضرت مولانا سلطان شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جناب نگر میں سوال ہوا تو مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ مان لگے اللہ تعالیٰ سنانا چاہیں تو سنا سکتے ہیں، نہ سنانا چاہیں تو نہ سنائیں۔ یہ ڈھول تماشے ہوتے ہیں یہاں پر، یہاں درباروں میں ہوتے ہیں، قبرستان میں ہوتے ہیں، یہ ڈھول تماشے اور باجے، ان کی آواز ان کی آواز نہ سنائیں چاہیں تو نہ سنائیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں سناتے، وہ کوئی اپنی کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، خیر کی بات ہو، وہ ان تک پہنچا دیں، وہ سنا دیں۔ ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے بیضاوی شریف کی شرح لکھی 50 جلدوں میں، اس کے اوپر مقدمہ لکھا 2 جلدوں میں، اسماء التکمیل کے نام سے،
وہ حضرت نے اپنے مبارک ہاتھ سے ہمیں عنایت کیا، اور یعنی وہ ہدیے میں حضرت نے وہ کتاب اپنی مبارک کتابیں دی. میرے پاس یہ ہو ہمارے تکمیل کا مقدمہ موجود ہے. تو اس میں حضرت نے اخیر میں اپنے حالات بھی لکھے، اخیر میں اپنے حالات بھی لکھے. تو اس میں خود لکھا حضرت نے. حضرت سے کسی نے پوچھا نا کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو فرمانے لگے سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں، کسی کے سننے والے کان ہوتے. ہاں، مردے سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں، کسی کے سننے والے کان ہوتے. حضرت نے پھر بیضاوی شیعہ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے والد کی قبر سے کئی مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی. یوں محسوس ہوتا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں تلاوت ہو رہی ہے. یعنی اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت کیا ہے. ہاں، آپ دیکھ لیں وہاں پر مقدمہ وہاں لکھا ہوا ہے. یہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں. ہاں، قبر کا معاملہ برحق اور سچ، ایک ذرے کا شک بھی یاد رہا. قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھیں. حدیث میں آتا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے. کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا بھی دیتے ہیں، یاد رہنا. کسی کے ثواب سے پردے اٹھا دیتے ہیں، کسی کے عذاب سے پردے اٹھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صدر رحمۃ اللہ علیہ. مجھے کچھ کمزوری کی وجہ سے ٹیک لگانی پڑتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ نے مجھے توفیق بخشی. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ان کے غسل میں شریک ہوا. وہاں حضرت کے لیے جب جگہ تلاش کر رہے تھے ہمارے حضرت اور مولانا ظاہر راج صاحب دام برکات عالیہ، میں بھی ان کے ساتھ وہ قبرستان میں حاضر ہوا ککڑ میں، اور پھر بالہر کو قبر میں دفن کیا گیا. اور پھر ہمارے کچھ طلباء ہیں، کچھ ساتھی تھے، طالب کے بھائی تھے، اور وہ رمضان میں ہر قبر پر حاضر ہوئے. وہاں ہر کی قبر سے خوشبو آ رہی، اور وہ قبر سے مٹی لے کر آئے، اور وہ مٹی میں نے بھی وہ کافی عرصہ تو میرے پاس رہی، اور اس سے خوشبو آتی رہی. بھائی ساری زندگی جو خوشبو پھیلائیں تو کیوں نہ خوشبو آئے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. بھائی اپنے بڑوں کے سائے میں رہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہماری کیا ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہماری سب سے بڑی ہوشیاری یہ ہے کہ اپنی ہوشیاری کو آگے نا اپنی ہوشیاری اور سمجھداری کو بس نے اپنے بزرگوں کے قدموں میں ڈال دیں. صحابہ کرام سب سے سمجھدار تھے. صحابہ کرام سمجھدار تھے. یعنی وہ حضور کے فرمان کو سر آنکھوں پر رکھتے، اور اپنی سمجھ کو، اپنی فہم اور سمجھ کو پیچھے کوسوں دور رکھتے. اور حضور کا فرمان بس سر آنکھوں پر یاد رکھتا. اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں ان کو پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے تو بہرحال کسی وہ قبر میں جانے کا ہے، یہ ہے نا قبر کے قریب کھڑے ہو کر اشارے نہیں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں. اسی طرح اگر اور موقع زیادہ ہو تو سورۃ یاسین شریف پڑھ لیں، اور قرآن پاک ہیں تلاوت کر لیں اتنا سا. ورنہ کم از کم 2 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پورے قرآن پاک کا ثواب. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ درود قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، پورے قرآن پاک کا ثواب. بھائی ایک بات گہری سی ہے، پھر میں سمجھائی دوں. 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں تو پورا قرآن پاک کے برابر ثواب. تو پھر قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں یار؟ پھر بھی قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت ہے. میری بات یاد رکھنا ہے.
یہ ہے کہ اپنے اساتذہ قدموں میں سنا دیکھو سبق میں یہ بھی سبق ہی ہے دیکھو یا میری بات یاد رہنا 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے پر ایک ہے اصلی ثواب اصلی قانونی اصلی ثواب 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے پر ایک قانونی اصلی ثواب ہے اصلی ثواب اور ایک ہے انعامی ثواب 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے پر ایک قانونی اصلی ثواب ہے اور ایک انعامی ثواب ہے دھیان سے بھائی بارہ ذہن میں آ گئی 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پر ایک قانونی اصلی ثواب اور ایک ہے انعامی ثواب 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے پر میں ایک مثال نہیں ہے بس ویسے ہی کہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں مثال کے طور پر کروں 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے پر اصلی 1 کروڑ روپے ہے 1 کروڑ روپے ہے اور انعامی ثواب کتنا ہے انعامی ثواب وہ 3 کروڑ اس کا انعام کیا ملے گا 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے پر انعام کیا ملے گا یاد نا وہ 3 کروڑ اصلی ثواب کیا تھا 1 کروڑ ہے 1 کروڑ روپے اور اس پر مزید اللہ جو انعام عطا فرما رہے ہیں وہ کتنا ہے 3 کروڑ ایک ہے پورا قرآن پاک پڑھنا دھیان سے سمجھنا ایک ہے پورا قرآن پاک پڑھنا ایک ہے پورے قرآن پاک پڑھنے پر میں ایک مثال ورنہ تو ایک حرف ہی کون قیمت ادا کر سکتا ایک مثال کر رہا ہوں مثال بلکہ ایک نظیر پورے قرآن پاک پڑھنے پر ایک ہے قانونی اصلی ثواب اور ایک ہے انعامی ثواب قانونی اصلی ثواب کتنا ہے وہ 3 کروڑ ایک مثال کا 3 کروڑ اور ایک ہے انعامی ثواب اس کا تو کنارہ ہی نہیں یاد رکھنا بھائی بارہ یاد رکھنا 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے پر ہے اگر 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے پر ہے جو پورے قرآن پاک کے برابر ثواب ملے گا آگے یہ قرآن پاک کے اصلی ثواب کے برابر ہے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے پر جو انعامی ثواب ملے گا انعام جو ملتا ہے انعامی ثواب ملے گا وہ پورے قرآن پاک کے اگر پورے قرآن پاک کے اصلی ثواب کے برابر وہ بھی 3 کروڑ یہ بھی 3 کروڑ لیکن پورے قرآن پاک پڑھنے پر جو انعامی ثواب ملے گا اس کا تو کوئی اندازہ نہیں چل رہا ہے ہاں الحمدللہ وہ تب ملے گا جب آپ پورے قرآن پاک کی تلاوت کریں الحمدللہ ہاں اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھی تو قرآن پاک ختم ہو گیا الحمدللہ ہاں نہیں جو پورے قرآن پاک پڑھنے پر جو انعام ملے گا وہ انعام تب ملے گا جب آپ پورے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے الحمدللہ ہاں بھائی کوئی بارہ ذہن میں آ گئی ہاں کچھ سمجھ میں آ گئی اس طرح آپ کو امید ہے انشاءاللہ یہاں مجمع میں سب ہمارے مہمان تشریف فرما ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمدللہ جزاک اللہ چلو اتنی بار ذہن میں آ گئی ایسی بہت سی وہاں ایک حدیثی میں آتے ہیں مسجد قباء میں اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ لے تو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے پھر کسی نے کہا وہاں پہ عمرہ کرنے کی کیا ضرورت نہیں یہ جو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے یہ آگے نا یہ یعنی یہ انعامی ثواب ہے یہ انعام ہے یہ انعامی ثواب ہے اس پر انعام ادا دیتے ہیں کہ وہ عمرے کا برابر ثواب لیکن یاد رکھنا عمرے پر جو انعام ملے گا وہ تب ملے گا کہ جب آپ پورا عمرہ کریں گے اگر عمرے پر جو انعامی ثواب ملے گا وہ تب ملے گا جب آپ پورا عمرہ کریں گے اگر ہاں وہ انعامی ثواب تب ملے گا جب پورا عمرہ کریں گے آپ جا کر وہاں جا کر ہاں یاد رکھیں یہ کام آئے گی آپ کو بات الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قبرستان میں کیا کیا پڑھنا چاہیے وہ میں نے بتلا دیا بھی آپ کو یا محمد اور یا علی کہنا کیسا ہے بہرحال دیکھو قرآن پاک کے اندر ہے
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یا قرآن پاک میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، ہمارے پیارے پیغمبر کو تم اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں پکارتے ہو، نام لے کر پکارتے ہو، بلکہ ہیں کہ صحابہ کرام آپ دیکھ لیں ان کے خطاب کا انداز یہی ہوتا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ کر آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر دیا کرنا ہے۔ ہاں تو بہرحال ہے یا محمد کہنا ذرا مناسب نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کو ایک تو یہ خیر ہے سی وہ ہے یا محمد، یا تو وصفی معنی لیں، وصفی معنی مراد لیں، پھر گنجائش ہے یا محمد اے انتہا درجے کی حمد و ستائش کی ہوئی ہستی یاد رکھنا۔ ہاں یہ ہے نا جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا نا یا محمد حدیث جبریل میں، تو اس کی پھر ایک جواب یہی ہے، ایک تو جی یہاں پر یہاں علمی معنی مراد نہیں، یہاں پر لغوی معنی مراد ہے کہ اے انتہا درجے کی حمد و ستائش کی ہوئی ہستی یاد رکھنا، یہ معنی ہے۔ تو بہرحال باقی بہتر وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یا رسول اللہ کہہ کر الحمدللہ آپ کی توجہ، یا علی کہنا کیسا ہے، یا علی کہنا کیسا ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال دیکھو بطور استمداد کے نا استمداد ان غیر اللہ ہے، اس عقیدے سے کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد طلب کرنا یا کرنا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ آگے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے والے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بات ہے مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، یہ مناسب نہیں ہے۔ مشکل کشا صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ تمام مصیبتوں کو دور کرنے والی، تکلیفوں کو دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تو کہتے ہیں نا مولا علی مشکل کشا، یہ فارسی کا لفظ، اصل میں اس کا مطلب یہ تھا مشکل کشا یعنی مشکل فیصلوں کو حل کرنے والے، مشکل کشا مشکلوں کو یعنی مشکل فیصلوں کو حل کرنے والے ہیں، یہ ہے یعنی یہ ہم بہرحال۔ لیکن اس کو یعنی بطور مدد کے جیسے استمداد غیر اللہ، جس سے اگر ہے جس نام میں بھی یعنی غیر اللہ سے مدد طلب کی جائے تو وہ تو پھر شرک کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ ایک ہی مدرسے میں پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں الحمدللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ خوب ایک ہی مدرسے میں پڑھیں، باقی ہے نا سب انداز ہیں۔ بہر اگر مدرسے میں ماشاء اللہ اپنے نیک اساتذہ ہیں اور الحمدللہ، اور بلکہ ہمارے بزرگ استاد تھے مولانا قاضی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند دہلی میں پڑھتے تھے، پاکستان بڑھنے سے پہلے دہلی میں پڑھتے تھے، دہلی میں پڑھتے ہیں، لیکن دورہ حدیث کا ارادہ تھا کہ میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث کروں، دیوبند میں دورہ حدیث کرایا تھا۔ وہاں پر جامع مدنیہ کے شیخ الحدیث ہمارے حضرت مولانا مفتی عبدالحمید سیتاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ، مفتی عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ دیوبند میں پڑھتے تھے، یہ استاذوں کے ساتھی تھے۔ تو ان کی خدمت میں ہر استاذ نے خط لکھا تو میرے یہاں پر اسباق اچھے ہو رہے ہیں، اسباق اچھے ہو رہے ہیں، ہمارے نیک اساتذہ ہیں ماشاء اللہ، محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، مجھے الحمدللہ ان کی پڑھائی پر پورا اطمینان ہے۔ میں نے بس دیوبند میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث کرنے کے لیے حاضر ہونا تھا، لیکن حضرت میں گرفتار ہو چکے ہیں، تو اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں دیوبند آ جاؤں یا یہاں پڑھیں۔
تو ہر مفتی صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ وہیں پڑھتے رہیں، وہیں میں آپ کے اسباق اچھے ہو رہے ہیں، بس وہیں آپ پڑھتے رہیں۔ تو وہی جامع صدیقیہ دہلی سے حضرت نے دورہ حدیث کیا، الحمدللہ اللہ نے کتنا کام دے دیا الحمدللہ۔ اللہ بھائی اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے، ادب و احترام سے بس جہاں بھی ہم بس یہ اساتذہ کو بھی کوشش ہوتی ہے الحمدللہ جہاں تک ہو سکے طلباء کو فیضیاب کرنے کی، جہاں تک ہو سکے ان کے وقت کو قیمتی بنانے کی الحمدللہ۔ تو جہاں اگر ہم مدرسے میں اپنی پڑھائی کرے، ہم اطمینان اپنے اساتذہ پر الحمدللہ اللہ نے پڑھائی میں اطمینان نصیب فرما رکھا ہے، تو پھر ایک ہی جگہ پڑھ لیں۔ باقی مزید استفادے کے لیے آپ جیسے چھٹیوں میں موقع ہوتے ہیں وہاں پر مزید بھی استفادہ کرتے رہیں الحمدللہ۔ بعض ساتھی ایسے ہیں کہ بعض کچھ مختلف جگہوں میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن سب انداز ہیں، جیسے بعض ہمارے کچھ عرصہ یہاں پڑھ لیا، کچھ مزید کچھ اور جگہ پڑھ لیا الحمدللہ، مقصد یہ ہے کہ مختلف اساتذہ سے فیض حاصل کر لیا، اس کی بھی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں الحمدللہ، جیسے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ مقصد ہے الحمدللہ، بلکہ ہمارے چوڑی والے بزرگ ساتھ ہیں، مدرسے میں طلباء آتے، وہاں مجاہدہ زیادہ تھا اس وقت، تو کھانا بھی ذرا باہر سے آتا تھا، یعنی محلے سے آتا تھا، تو طلباء داخلے کے لیے آتے تو ان کو فرماتے مدرسے میں 3 دن مہمان بن کر رہو، 3 دن مہمان بن کر رہو، اگر طبیعت لگے، اگر طبیعت ہے یہاں طبیعت لگے تو ٹھیک ہے یہاں پڑھ لو، ورنہ پھر کسی اور مدرسے میں جا کر پڑھ لو الحمدللہ۔ 3 دن آپ ذرا مہمان دیکھ لو، آپ ذرا یہاں کا ماحول ذرا یہاں کا جو مجاہدہ ہے برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ پھر اگر کسی اور جگہ جا کر پڑھ لیں الحمدللہ، سب جگہ اپنی ہیں الحمدللہ۔ شب برات کے فضائل اور ان کے اعمال بتلائیں۔ فضائل تو بہرحال ایک فضیلت ذہن میں ہے کوئی الحمدللہ، ہاں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، قوموا لیلہا ہاں نہارہا، یعنی رات کو قیام کر لیں، تھوڑی بہت جتنی بھی بات ہو سکے کر لیں الحمدللہ، اور باقی دن کو روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، ہمارے نیک استاد سے بڑے اساتذہ میں سے وہ کہنے لگے ہم بھی تو ضعیف ہیں، بہرحال جیسے ہمت ہو، طلباء ہیں ان کے لیے بس یہی ہے، اگر طلباء اگر اسباق چل رہے ہیں، اگر روزے کی وجہ سے اگر طبیعت میں کوئی ذوق کا اندیشہ ہو تو پھر یہ ہے کہ ہم صبح نہیں اپنے سبب پڑھنے کو ترجیح دیں الحمدللہ، اور اگر روزہ بھی رکھ سکیں اور ساتھ ساتھ سبق میں بھی کوئی فرق نہ آئے تو پھر نور علی نور ہے، پھر ہم دونوں رکھیں الحمدللہ، لیکن اگر طبیعت میں ذوق کا اندیشہ ہو تو پھر یاد رکھنا ہے۔ جو رسم و رواج کرتے ہیں اتنے رسم بھائی شب رات یہ حلوے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے نا۔ ارے ہاں حاصل کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی بات خوب کی جاتی ہے۔ کوئی بعض لوگ ہیں نا بس وہ کھانے پکانے میں لگ جاتے ہیں، پھر کھانا اتنا کھا لیتے ہیں کہ بالکل وہ نماز کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ ایک نیک صاحب فرماتے ہیں حلوے کی رات نہیں، یہ عبادت کی رات ہے الحمدللہ، اتنا جتنی بھی ہو سکے کر لیں الحمدللہ۔ جب 3 تسبیحات کا ذکر کریں تو کیا دھیان رہے؟ ایک بھائی کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں
دھیان نہیں جمتا۔ دوسرے بھائی کہنے لگے اللہ پاک کا پیارا نام یہ تو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، شہد دھیان سے پئیں یا بغیر دھیان کے یہ منہ کو میٹھا کرے گا۔ اللہ پاک کا نام جس حال میں بھی لیں وہ دل کو ٹھنڈا کرے گا، بس لیتے رہو۔ ہاں، ایک فارسی کا شعر ہے نا مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ کا، بڑ زبان تسبیح بڑ زبان تسبیح در دلے گاؤ خر، این تسبیح این سنی تسبیح کے دار اثر ہے، این سنی تسبیح کے دار اثر ہے۔ اس تسبیح کا کیا اثر ہوگا؟ یعنی زبان پر تسبیح ہے اور دل میں گاؤ خر کے خیالات ہیں، اگر یعنی گاؤ خر کے گائے کے اور ہیں گدے خیالات ہیں۔ این سنی تسبیح کے دار اثر، اس تسبیح کا کیا اثر ہوگا؟ لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کی اصلاح فرمائی، بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر، این سنی تسبیح نیز دارد اثر یاد ہے۔ ہاں، این سنی تسبیح نیز دارد اثر، یہ تسبیح بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ الحمدللہ، ہاں الحمدللہ۔ بہر اللہ پاک کا نام اس حال میں بھی لیں ہیں، آگے ہیں انشاءاللہ راحت کی راحت ہے، سکون ہے۔ ہاں، دھیان ہے بس نہیں ہے اپنی جو ہی نہیں ہے کوئی جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے اللہ ہے، اگر یعنی اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف متوجہ رہیں، اور اگر کوئی دھیان آگے پیچھے ہو بھی جائے، جب دھیان آ جائے تو متوجہ ہو جائیں۔ جیسے میرے حضرت فرمایا لگے نماز کی دو صفتیں ہیں نا، خضوع سے نماز پڑھنا۔ خشوع کا مطلب توجہ سے نماز پڑھنا، خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا۔ لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائیں۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، زیادہ دماغ کے پر زور دینے کی ضرورت نہیں، کہیں دماغ کے پر اثر نہ ہو جائے گا۔ ہاں بس سرسری بس اتنا سوچ لیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، پھر بھی کوئی خیال آگے پیچھے ہو جائے پریشان نہ ہو، جب دھیان آ جائے تو متوجہ ہو جائیں۔ چند دن قبل آپ نے اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین کا مطالعہ فرمایا تھا، معذرت کے ساتھ حضرت آپ بسم اللہ کروا دیں۔ بھائی بسم اللہ تو آپ شروع کر لیں، بس آپ بھی کر لیں خود بھی، اور مطالعے کا طریقہ بتلا دیں۔ بہرحال ہماری جو افادات والی ہے شاید آپ کو مل بھی جائے، الحمدللہ۔ اس میں ہم نے اپنے حضرت کے جو نئے کلمات ہیں وہ آخر میں فائدے کی شکل میں حاشیے کے اندر لگا دیے ہیں، الحمدللہ۔ اس میں مضمون کا خلاصہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت نے تبلیغ دین کا مطالعہ کیا، اس میں حاشیہ تھا، فرمایا کہ آپ نے جو یہ چند فطرہ آخر میں لکھ دی ہیں، اس سے مضمون پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ وہ ہمارے نہیں تھے، وہ میرے حضرت کے کلمات تھے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے اس کا نام کیا رکھیں، اگر افادات سربریہ، پھر ہم مجھ سے پوچھے بغیر انہوں نے اس کا نام ما افادات الحسن رکھ دیا ہے، حالانکہ میں تمہیں ناقد ہوں، اصل تو ہمارے بڑوں کا ہی فیض ہے، وہ یاد رہے ہیں۔ ہاں میں پہلے کسی اور سے بیعت تھا، میرا رابطہ نہیں ہوتا ان سے اور وہ دور ہیں، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ میں یہ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھ لیں بہرحال اگر اپنے شیخ سے رابطہ ہو سکتا ہے الحمدللہ، تو پھر تو بس یہی ہے کہ ہاں انہیں سے، لیکن اگر کوئی رابطہ کرنے میں کوئی ہے یا مشکل ہو، پھر یہ ہے کہ اپنے شیخ کو بتائے بغیر جہاں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے اہل حق حضرات میں سے ان سے بیعت ہو جائیں۔ کہ امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد صفی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے پوچھا کہ میرے شیخ ہیں، یعنی ان سے رابطہ مشکل ہے، دور ہے، کوئی اور وجہ تھی، حضرت نے ہی فرمایا کہ بس آپ ان کو بتائے بغیر ہی پھر جہاں بھی آپ اہل حق حضرات میں سے کسی سے تعلق قائم کرنا چاہیں تو کر دیں گے گنجائش سے، لیکن جب تک کوئی شدید عذر نہ ہو جاتا ہے۔
ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے شہر سے تعلق قائم رکھیں اور قریب جو حضرات ہیں ان سے اصلاحی تعلق قائم کر رہے ہیں، یہ بھی صورت ہے الحمدللہ۔ اچھا ہاں، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہونا چاہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی ذرا سبق کے لیے جب آؤں گا، سبق کے بعد بھی اگر یہاں طلباء میں سے ہیں تو سبق کے بعد، ورنہ پھر بعد میں ذرا ہم جو بھی نیک اعمال کریں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش کرنا کیسا ہے، فرضوں کے علاوہ، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں آپ نیت کر سکیں گے، ویسے تو ہمارے تمام اعمال کا ثواب حضور کی ذات ہے اور اس کو پہنچ رہا ہے الحمدللہ، یا ہمارے سب نیک اعمال کا ذریعہ حضور کی ذات ہے اور بس آپ کے پیارے صاحب ہیں، اور ایک درمیان میں تسلسل ہے دین کی حفاظت الحمدللہ، وہ سب ہمارے اعمال میں برابر کے شریک ہیں الحمدللہ ہیں۔ باقی اگر ہے مہینے آپ اگر کوئی نیک اعمال ہیں ان کو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ کرنا چاہیں تو یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، بہت بڑی سعادت الحمدللہ، کوئی ہے نہیں۔ بس نیت کر لی اور ثواب پہنچ رہا الحمدللہ۔ ایک ساتھی بتا رہا ہے میرا ذہن ٹھیک نہیں ہے، میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک ساتھی بتا رہا ہے میرا ذہن ٹھیک نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ٹھیک ہے، کچھ ذہن تو ٹھیک ہے نہیں، یاد تبھی تو بتلا رہا ہے وہ، یاد رہا اتنا کمزور نہیں، باقی رہا کو وظیفہ تھوڑے بہت یا قویو یا قویو، دائیں ہاتھ سر پر رکھ کر اگر ہو سکے یا قویو یا قویو 11 مرتبہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، یا بغیر رکھے پڑھ لیا یا قویو یا قویو 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ جن فرضوں نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جو تسبیحات فرض کے بعد ہیں، وہ تسبیحات سنت کے بعد پڑھیں یا فرض کے بعد؟ ہاں فرضوں کے پڑھ جن کے بعد ہے نا تسبیحات ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا ہو سکے، جیسے فجر کے بعد ہے وہ فوراً ہے تسبیحات، اور اگر کوئی اور کوئی زیادہ معمول ہو تو وہ سنت پڑھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، دونوں طرح گنجائش الحمدللہ۔ اچھا بھائی اللہ، شاگردوں کی غلطی اور ان کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے ناراضگی ہو جاتی ہے، اگر شاگرد معافی مانگ لے تو طبیعت میں وسعت آ جاتی ہے، اگر معافی نہ مانگے تو ناراضگی کئی دن اور مہینوں تک رہتی ہے، کیا یہ قطع تعلقی اور گناہ ہوگا؟ بس میں کوشش کیا کریں درگزر کی الحمدللہ۔ ہاں دیکھو متقین کی ایک صفت یہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ غصے کو پینے والے، یعنی فرمایا والعاظمین الغیظ، ان کو غصہ نہیں آتا، غصہ آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تو میرے حضرت سید نفیس حسین ان سے صاحب کہنے لگے حضرت میرا بیٹا ایسا ہے نافرمان، آپ دعا کریں۔ تو حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے میں تو دعا کرتا ہوں لیکن تم بدعا نہ کرنا، تم بھی ان بچوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہنا، والدین کی دعائیں بزرگوں کی دعائیں رنگ لائیں انشاءاللہ۔ تو ایسے الحمدللہ چلو یہ بھی روحانی اولاد ہے، چلو کچھ تھوڑی بہت ان سے کچھ بھول بھال ہو بھی جائے
لیکن آپ حضرات الحمدللہ جہاں تک ہو سکے اپنا دست شفقت ان کے اوپر ہیں رکھیں انشاءاللہ. آپ کے انشاءاللہ نرمی سے تحمل سے انشاءاللہ ان کی دلی کا ایک پلٹ جائے گی انشاءاللہ. تبلیغ دین رضا پر قضا کے شروع میں ایک حدیث پاک مذکور ہے، جو مسلمان مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ اس کو منتخب فرما لیتے ہیں، اور جو مصیبت پر راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برگزیدہ کر لیتے ہیں. آپ رہنمائی فرمائے منتخب کرنے اور برگزیدہ کرنے میں کیا فرق ہے؟ بس یہ منتخب ان کو چن لیتے ہیں، برگزیدہ کا میں نے بھی منتخب ہی ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے. بس اس میں ذرا اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں، اس میں اور قرب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا، اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو. طلباء کے لیے تعلیمی اور رہائش کی ضرورت کے لیے کچھ جگہ کم ہے. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ مدرسے کی اللہ توسیع فرمائے، سہولت عافیت کے لیے دعا فرمائے. آمین آمین. جو حضرات قرآن پاک تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا سکتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مثلا قاف، کاف، عین، غین، ہا، قاف وغیرہ میں فرق نہیں کر سکتا ہے، بس ان کے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی اپنی تجوید کو ٹھیک کریں. الحمدللہ. ہاں مسئلہ ہے بھائی، خود اگر تجوید صحیح ہوگی تو آگے طلباء کے اوپر بھی انشاءاللہ محنت کرنے میں آسانی ہوگی. الحمدللہ. ہاں اللہ. سید عزیز احمد شاہ آپ کے دست اقدس پر شرف بیعت حاصل کیا، تمام اوراد الحمدللہ مکمل ہیں. بندہ کراچی میں نماز جمعہ کی اماموں کے ساتھ ساتھ دین متین کی دیر خدمات بفضلہ ہی تعالی انجام دے رہا ہے. لہذا بندہ آپ سے ذکر و مراقبے کی اجازت کا طلبگار ہے. بھائی بہرحال یہ پھر آپ اذکار تو الحمدللہ بتلا رکھے ہیں انشاءاللہ. ہمارے ہاں مجھے میرے حضرت نے کوئی مراقبہ نہیں بتلایا. بھائی یہ طلباء ہیں، طلباء ان سے تو کرتا رہتا ہوں. آپ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی نیت سے ہے نا، اللہ تعالیٰ کے دین کے حصول کی نیت سے، آگے اللہ تعالیٰ کے دین کی صبرندی کی نیت سے آپ کا مطالعہ کرنا، یہی آپ کا مراقبہ کرنا ہے. الحمدللہ. باقی بہرحال اگر کرنا بھی چاہیں تو انشاءاللہ پھر اس میں انشاءاللہ ذرا کچھ مراقبات ہوتے ہیں، اگر آپ کی طبیعت اس میں لگے تو آپ ہمارے جو ہے نیک حضرات الحمدللہ مراقبے کے ہیں کرواتے ہیں تو ان سے آپ رہنمائی لے لیں. الحمدللہ ان سے آپ رہ لیں انشاءاللہ. میری طرف سے بھی رہنمائی لینے کی اجازت ہے. الحمدللہ ہم جو بہرحال میرے حضرت نے مجھ سے کوئی خاص کوئی مراقبہ کوئی ایسا استعمال ہمارے ہاں کچھ ایک ہے مراقبہ ذات بہت ہے، وہ بھی کچھ مراحل سے گزرنے کے بعد کروایا جاتا ہے. الحمدللہ. تو اگر مزید مراقبے کے اگر پوچھنا ہو تو پھر براہ راست پوچھنے کا ہے اس کے الگ نہیں. ورنہ اگر کراچی میں ہے تو اگر اور کوئی اپنے نیک حضرات ہیں قریب ہے جو جن کے ہاں مراقبے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اگر ان سے اگر آپ رہنمائی لے لیں تو میری طرف سے بھی اس کی دعا اور اجازت ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ بھائی، اللہ قبول فرمائے. تو کوئی تھوڑی سی مجلس ہوئے گی الحمدللہ. اب ہمارے طلباء ہیں، آپ حضرات اپنا مجلس دعا کر لیتے ہیں، پھر طلباء اپنا سبق وغیرہ یاد کر لیں انشاءاللہ. پھر نماز کے بعد انشاءاللہ 8 بجے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی انشاءاللہ سبق کے لیے.
اچھا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب طلباء کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. ہمارے نیک مہمان جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے سب کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. طلباء ہیں اپنا سبق وغیرہ یاد کر.